تربت کی اسی گلی میں شاری بلوچ کا گھر واقع ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک خودکش بم حملہ کیا جس میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے میری ان کے والد حیات بلوچ سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے معلوم کیا کہ انہیں اس واقعے کا کب معلوم ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے ذریعے کوئی 4-4:30 بجے کے قریب یہ خبر ملی تھی۔ ان کے لیے کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس وقت شاک میں ہے، وہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کچھ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ شاری بلوچ کی پورا خاندان جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں سے وابستہ ہیں اور جو درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کے جو چچا ہیں غنی پرواز، وہ بلوچی زبان کے ایک نامور جو مصنف ہیں، وہ تاریخ اور فلسفے پہ بھی لکھتے رہے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی بات کی اور اس واقعے کے بارے میں معلومات لی۔ انفرادی طور پر جہاں تک شاری کی بات ہے، اس کا تو ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، ہم تو حیرت زدہ رہ گئے۔ کل رات کو جب ہم نے سنا، میں بچوں سے بات چیت کر رہا تھا اپنے کمرے میں بیٹھ کر، اچانک کسی بچے نے بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو میں نے کہا مجھے یقین نہیں آتا ہے۔ وہ تصویر دیکھی گئی، نام دیکھا گیا، بار بار دیکھا گیا۔ میں نے کہا بار بار دیکھو کہ واقعی یہ ہماری شہری ہے۔ تو پھر ہم ان کے گھر گئے رات کو، وہ بھی یقین نہیں کر رہے تھے، ان کے والد بھی یقین نہیں کر رہے تھے، لیکن یقین کرنا پڑا۔ پھر بار بار دیکھنے کے بعد، بار بار تصویر، نام، حالات وغیرہ دیکھنے اور جائزہ لینے کے بعد یقین کرنا پڑا کہ واقعی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ لیکن بچوں سے، ان کے بہن بھائیوں سے پتہ چلا کہ ان کو دلچسپی تھی، سیاست سے دلچسپی تھی اور سیاسی باتیں وہ کرتی رہی ہیں۔ وہ کبھی کبھار آتی تھیں مجھ سے ملنے کے لیے، میں ان کے گھر جاتا تھا یا وہ یہاں آتی تھیں، تو فلسفے پر بہت سوالات پوچھتی تھیں، اور پھر کبھی کبھار وہ فلسفے کی کتابیں بھی مجھ سے مانگتی رہتی تھیں اور پڑھ کر واپس کیا کرتی تھیں۔ شاری گزشتہ کچھ عرصے سے کراچی میں رہائش پذیر تھیں، جہاں ان کے شوہر کی ملازمت تھی۔ اس وقت ان کی کراچی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوا تھا، مگر وہ چاہ رہی تھیں کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں سے ایم فل زولاجی کریں۔ اس سے پہلے انہوں نے یہاں تربت سے ہی جو ہے بنیادی تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہ کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی میں زولاجی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا، جہاں سے انہوں نے تقریباً 2012 میں پاس آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایم ایڈ اور بی ایڈ بھی کر رکھا تھا، اور بعد میں انہوں نے ایک جو سرکاری ملازمت اختیار کی جو پرائمری ٹیچر کی تھی، اس کے بعد انہوں نے سیکنڈری ٹیچر کا جو کمیشن پاس کر کے امتحان دیا تھا۔ یہ وہ اسکول ہے جہاں پہ وہ ٹیچنگ کرتی تھی NTS پاس کر کے، اور 2021 میں ان کے فیملی کے مطابق وہ SST انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، SST ٹیچر تھے یہاں پہ، اور یہ ان کا گاؤں ہے، اور یہاں وہ سسرال کے بعد سے یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ جب ان کی فیملی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سیاست میں طالب علمی سے جو سرگرم تھی، تو ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ تربت میں تھی ان کو معلوم نہیں ہے، مگر ان کا خیال ہے کہ جب وہ بلوچستان یونیورسٹی میں گئی تو اس وقت سے وہ جو BSO آزاد ہے اور ان سے منسلک رہی تھیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس میں کالعدم BLA کی مجید بریگیڈ نے اس قسم کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے پہلے سیندک جو گوادر میں PC ہوٹل ہے، کراچی میں جو کراچی اسٹاک ہے، ایکسچینج ہے، اور چینی کونسلیٹ ہے، اس پر بھی مسجد بریگیڈ حملے کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ مگر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس میں ایک جو خاتون نے، ایک لڑکی نے خودکش بم حملہ کیا ہے۔ تو مجید بریگیڈ کے نام سے جو بریگیڈ قائم ہوا ہے، تو اس نے یہ خودکش حملوں کا طریقہ شروع کیا۔ باقی جو پارٹیاں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے ہم لوگ ترقی پسند ہیں، ہم خودکش نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی جدوجہد کرتے ہیں، چاہے جمہوری جدوجہد بھی کریں گے، ہم انقلابی جدوجہد بھی کریں گے، لیکن خودکش نہیں کریں گے۔ لیکن مجید بریگیڈ سے خودکش حملوں کا طریقہ شروع ہوا۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی ایک بحث مباحثہ جاری ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو بلوچ طالب علم بلوچستان سے باہر دیگر جامعات میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات ہو سکتی ہیں اور انہیں بھی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔